الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم اور دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے اور تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے اور عارف کھڑی نے کہا تھا اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے اے دنیا ایک مسافر خانہ ابھی میں اس مسجد میں تھا تو ایک دوست نے ایک پرچی آگے کی
کہ بیٹی ہوئی ہے اس کا یہ نام رکھنا ہے، کیسا نام ہے؟ اور ابھی میں انٹر ہوا تو ایک پرچی اور ملی جس میں کہا گیا کہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے سسر قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے۔ یہاں کسی کی جرت اور مجال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا شکر کہ جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان کے یہ پرنور لمحات جمعۃ الوداع کی شکل میں نصیب ہو رہے ہیں۔ اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا، چونکہ رمضان میں کی جانے والی دعاؤں پر اللہ کی ساری مخلوقات آمین کہتی ہیں۔ دل سے دعا مانگیں کہ وہ مالک کونین قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے آخری فرد کو بھی کریم آقا کے در کی نوکری نصیب فرمائے۔ حاضرین محتشم، آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کا عنوان ہے کہ 3 میں سے میں کون ہوں؟ 3 میں سے میں کون ہوں؟ سورہ فاطر آیت نمبر 32 تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب، فرمایا پھر ہم نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا وارث بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کا کیا کیا؟ وارث بنایا۔ کن کو وارث بنایا؟ فرمایا الذی نصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے اصطفیٰ یصطفی، استفاء کا معنی ہوتا ہے چن لینا، سلیکٹ کر لینا، منتخب کر لینا۔ اچھا، جس کو چنا جاتا ہے اس کو عربی میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کرم ہے کریم آقا کا کہ رب نے انہیں جو مقام عطا کیا ہے اس مقام کا فیض ان کے غلاموں کو بھی بخشا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ رب کریم نے حضور علیہ الصلاۃ کو جو مقام بخشا، جو شان بخشی، اس کا فیض، اس کی برکت، اس کا حصہ حضور کے غلاموں کو بھی عطا کیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک بڑی حسین مثال میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب تو وہ کلچر ختم ہو گیا۔ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو غریب سے غریب گھر بھی اور امیر سے امیر گھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن کانوں میں آواز پڑتی تھی، کڑیو بالو ونڈی دی شرینی لے جاؤ۔ یہ ہمارے بچپن کا کلچر تھا۔ اور جب چھوٹے چھوٹے بچے وہ لینے کے لیے آتے تھے نا، اور گھر والے ان کو ٹافیز، کوئی بھی جو چیز، بسکٹس، جو چیز بانٹ رہے ہوتے تھے وہ دیتے تھے، تو وہ معصوم بچے اور بچیاں اپنا حصہ لے کے کہتے تھے، میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بھرا بھی ہے، وہ بھی حصہ دیو، وہ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ان بہن بھائیوں کا آپس میں پیار ہوتا تھا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ نے کریم آقا کو جو شان بھی عطا کی، آقا نے فوراً کہا مولا میری امت کا حصہ بھی دو۔
فوراً کہا کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ شب معراج ہے، کعبہ قوسین کا تخت بچھا ہے، او ادنا کی خلوتیں اور قربتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی، محبوب سلامتی ہو آپ پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا مولا میری امت کا حصہ، اور وہ یہ ہے السلام علینا، صرف مجھ پر سلامتی نہیں، صرف میں نہیں بسدا رہا، میرے نال میری امت بھی بسدی رہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے مصطفیٰ بنایا نا، تو اس آیہ مبارکہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں یہ کہہ کر الذی نستفینا، رب نے حضور کے ہر امتی کو امتی کے درجے میں مصطفیٰ بنا دیا۔ آقا آقا کے درجے میں مصطفیٰ ہیں اور غلام غلامی کے درجے میں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہ جن کو ہم نے چن لیا ہے نا، ان کے 3 گروہ ہیں۔ کتنے؟ 3 گروہ۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پہلا گروہ وہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، ہمیشہ گناہ کرنے والا ہے، اس کے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ جے ویکھا میں عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، نام عمل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے گناہوں کے، سوائے ظلمتوں کے، سوائے نافرمانیوں کے۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، متوسط گروہ، جن کے پاس گناہ بھی ہیں اور جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ اور تیسرا گروہ فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا وہ گروہ ہے جن کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس خیرات ہی خیرات ہے، برکات ہی برکات ہیں، حسنات ہی حسنات ہیں۔ اچھا یہاں پر اللہ کی رحمت کا ایک بڑا عجیب اور خاص نقطہ ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ یار یہ 3 گروہ ہیں حضور کی امت کے، ان میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کا تعین کرو، تو آپ کیا کہیں گے کہ نمبر 1 پہ کون ہے؟ جن کے پاس صرف نیکیاں، نمبر 2 پہ جن کے پاس نیکیاں بھی اور گناہ بھی، اور نمبر 3 پہ جن کے پاس صرف اور صرف کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے نا کہ وہ جس کو ہم نمبر 3 کہہ رہے ہیں، قرآن میں رب اسے نمبر 1 کہہ رہا۔ یہ میں درجے میں نہیں کہہ رہا، ذکر کرنے میں اللہ جل، دیکھیں نا کسی کے 3 بچے ہوں، ایک بہت ہی لائق فائق ہو، خدمت گزار ہو، مؤدب ہو، دوسرا ذرا اس سے کم ہو، اور تیسرا نکھٹو ہو، بالکل نکما ہو، ماں باپ کی زندگی اجیرن کرنے والا، تو ماں باپ جب بھی ذکر کریں گے وہ اپنے لائق اور فائق بچے کا پہلے ذکر کریں گے، پھر دوسرے کا، اور تیسرے کا ممکن ہے کرے ہی نہ، کہ اس نے ساری زندگی ہمیں کون سا سکھ دیا ہے۔ لیکن وہ ارحم الراحمین رب جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جب اس نے اپنے 3 گروہ بندوں کے بیان کیے نا، تو اس نے نیکوکاروں کا اور نیکوکار اور بدکار مکس ان کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے نمبر پر اس نے ان کا ذکر کیا ہے جن کے پاس سوائے گناہوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں جب کھانا پکاتی ہے نا، تو وہ جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے اس کے لیے کھانا خاص طور پہ رکھتی ہے کہ نہیں میرا وہ بچہ جو ہے یہ کھانا میں نے اس کو دینا ہے، یہ میں نے اس کو دینا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔
آئیے ذرا اس کی تفسیر حضرت ابی بن قاب سے پوچھتے ہیں. کن سے؟ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا مطالبہ بزرگوں سے نہیں ہوتا، لیکن جوان خاموش بیٹھے یہ جچتا نہیں ہے. انہیں تو جذبے سے بولنا چاہیے نا. کیا میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضرت کعب الاحبار، ابی بن قاب نہیں، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. کیا تھے؟ تابعی تھے. اگر آپ تابعین کی لسٹ بنائیں تو میرا یقین یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ حضرت اویس قرنی اور دوسرے نمبر پہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. اتنے جلیل القدر تابعی. اگر آپ صرف انہی کی شخصیت کو بیان کرنے لگیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے ہوگا. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے. رحمت کونین کے زمانے میں موجود تھے، حضور کے زمانے میں موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی موجود تھے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہیں تورات زبانی یاد تھی. بہت بڑے عالم تھے. اسلام قبول نہیں کیا، صحابی نہیں بنے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا نا، تب انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت کعب الاحبار نے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا. عبداللہ ابن عباس جانتے ہیں نا، حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کان حبر الامہ، فرمایا ہر امت کا ایک سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا عالم اللہ نے عبداللہ ابن عباس کو بنایا. ترجمان القرآن، سید المفسرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، میں رات ایک بڑی دلچسپ بات پڑھ رہا تھا. عبداللہ نام کے 3 جوان حضور کی خدمت میں رہتے تھے. کتنے؟ 3 جوان. اور تینوں کا کام تھا حضور کی خدمت کرنا. جھگڑے ہوتے آپس میں، حضور کے نالین میں نے اٹھانے ہیں، آقا نے مسواک مانگا ہے میں نے پیش کرنا ہے، آقا نے وضو کرنا ہے میں نے کروانا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے ہیں تو میں نے پاؤں دبانے ہیں. تینوں میں آپس میں مقابلہ چلتا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، یہ تینوں جوان رحمت کونین سے اس انداز محبت کی بنیاد پہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو رب ذوالجلال نے امت کا سید المفسرین بنا دیا. جتنے قیامت تک مفسر آئیں گے ان کے سردار کون بنے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عمر کو سید المحدثین بنا دیا. جتنے محدث ہیں ان کے سردار. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے سید الفقہاء بنا دیا کہ قیامت تک جتنے حضور کی امت کے فقیہ آئیں گے ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے جو گدا، ان کے جو غلام بن گئے، ان کے جو غلام بن گئے، وقت کے امام بن گئے. یہ عبادل ثلاثہ، 3 عبداللہ نام کے جوان اپنے اپنے فیلڈ میں سید المحدثین، سید المفسرین اور سید الفقہاء کے مناصب جلیلہ پہ فائز ہوئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن حضرت کعب سے پوچھا. ان کا بھائی کعب، آپ رحمت کونین کے زمانے میں موجود تھے، آپ کو پتہ بھی چل گیا تھا، آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ صحابی بن جاتے. پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، چلے تب کلمہ پڑھ لیتے، آپ نے اتنی دیر سے کلمہ کیوں پڑھا؟ ان کا میری کہانی بڑی عجب ہے. میرا باپ بہت بڑا، مجھ سے بھی بڑا عالم تھا یہودیوں کا. اس کے پاس جو تورات کا نسخہ تھا نا، جب اس کا وقت وصال آیا نا تو اس نے وہ بلا کے کہا یہ میں اپنا نسخہ تمہیں دے رہا ہوں، اپنا علم تیرے سپرد کر رہا ہوں، لیکن ایک وعدے کے ساتھ. کہتے میں نے کہا ابا جی حکم فرمائیں. کہتے اس نے کہا اس میں یہ چند صفحے ہیں جو میں نے سیل کیے ہوئے ہیں. جیسے آدمی وہ صفحے اکٹھے کر کے سٹیپل کر دیتا ہے نا اور وہ سیل کر دیتا ہے کہ وہ کھل نہیں سکتے. اس نے کہا میں نے یہ سیل کیے ہوئے ہیں، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ساری زندگی انہیں کھول کے نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں اپنے علم کا وارث بناتا ہوں. کہتے والد تھا، ان کا پیار، محبت، شفقت میرے دلوں میں تھی، میں نے وعدہ کر لیا. کہتے ہیں میں باقی تورات پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا تھا.
آقا کا زمانہ اسی کام میں گزر گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ اسی میں گزر گیا. کہتے جب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا نا تو میں نے کہا کہ مسلمان بجائے کم ہونے کے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں. بس یہ خیال آیا تو اسلام کے بارے میں تھوڑا دل میں نرمی پیدا ہوئی. تو رب نے دل میں خیال بنایا کہ یار وہ تیرے والد نے تورات کے صفحے سیل کر کے تجھ سے وعدہ کیوں لیا ہے؟ ان کو کھول کے دیکھ تو صحیح ان میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک دن ہمت کر کے وہ صفحے سیل کھول دی، اور جب میں نے کھولا نا تو پہلے صفحے سے لے کے سیل والے آخری صفحے تک سارے کے سارے صفحات پہ رحمت کونین کی نعت لکھی، اور کچھ نہیں تھا. رحمت للعالمین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا لکھی تھی؟ نعت لکھی تھی. کہتے ہیں میں بس پڑھتا گیا تورات میں لکھی آقا کی نعت کا آخری جملہ پڑھا تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، زبان سے بے ساختہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ اپنے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عالم روتا جا رہا ہے. اچھا کیوں روتا جا رہا ہے؟ میں اس کو یہیں سٹاپ کر کے آپ کو پہلے اس کی وجہ بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں رب نے حضور کی امت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک گناہگار، ایک وہ جن کے پاس نیکیاں اور گناہ دونوں، اور تیسرے وہ جو صرف نیکوکار. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے جنتی ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ بولیے نا، یہ سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا سنو کس وجہ سے کہتا ہوں. انہوں نے کہا جو نیکوکار ہوں گے نا وہ تو جائیں گے جنت میں نیکیوں کی وجہ سے. فرمایا وہ جن کے پاس دونوں ہوں گے نیکیاں اور گناہ وہ جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں. اور فرمایا جن کے پاس صرف گناہ ہوں گے نا وہ جائیں گے رحمت کونین کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں. وہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں جائیں گے. امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں ان کا قول لائے ہیں. اب صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یہ تو ایک مفسر کی جس تفسیر ہے نا، آئیے میں اس تفسیر کی تائید میں سنن ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں آنے والی ایک آقا کی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رحمت کونین سے سنا. رحمت کونین نے یہ آیت پڑھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد. میرے آقا کے فرمان کا حظ لینا، روحانی لذت محسوس کرنا. فرمایا حضور نے پوری آیت پڑھی فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. تینوں گروہوں کا قرآن کی آیت میں ذکر پڑھ کے فرمایا کلہم بمنزلۃ واحد. فرمایا دیکھنے میں ان کے درجے جدا جدا ہیں لیکن قیامت والے دن ہوں گے ایک ہی جگہ پر. یہ سارے ہوں گے ایک ہی جگہ پر. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کس جگہ پر؟ فرمایا کلہم فی الجنہ. یہ سارے جنت میں ہوں گے. یہ سارے کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. اب آپ کو سمجھ لگی کہ قرآن نے اس آیت کا اختتام اس جملے پہ کیوں کیا. تینوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کا اختتام کیا ذالک هو الفضل الکبیر. یہ حضور کی امت پہ رب کا بہت بڑا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے. اب آپ جان گئے نا کہ وہ فضل کبیر کیا ہے. اب ذرا چلیے حضرت کعب الاحبار کی طرف. اپنے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہودی عالم
تورات پڑھتے ہوئے روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، اس کے آنسو نہیں تھم رہے. حضرت کعب الاحبار نے دور بیٹھے ہوئے کہا، ان کا اگر اجازت ہو میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے تم اتنی دور بیٹھے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کس لیے رو رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں، آپ حلف اٹھائیں کہ آپ میری بات پر سچ بولیں گے، بات چھپائیں گے نہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. ان کا بیٹے یہ ہے وہ فراست مومن، یہ ہے وہ فراست نور. آقا نے فرمایا نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ بیٹھا مسجد نبوی کے منبر پہ ہو تو ایران میں ہونے والی جنگ میں حضرت ساریہ کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں سے پکار اٹھتا ہے یا ساریت الجبل، او ساریہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پہاڑ کے ساتھ لگ جاؤ. اور حضرت ساریہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن ہم نے جنگ جیتی ہی سیدنا فاروق اعظم کی آواز سن کے تھی. وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضرت کعب دور بیٹھے ہوئے، ان کا اس نے وعدہ کر لیا کہ میں سچ بولوں گا. اس نے کہا آپ تورات کا مقام پڑھ رہے ہیں نا جس میں رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے بندوں میں سے ایک امت ایسی بھی ہے کہ جس کے گناہگار بھی جنت میں، نیکوکار بھی جنت میں، جس کے گناہوں اور نیکیوں کے مکس رکھنے والے وہ بھی جنت میں. تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا مالک یہ امت مجھے دے دے، کہا نہیں یہ مصطفیٰ کو دے چکا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے تڑپ کے کہا تھا مالک اگر دے چکا ہے تو پھر مجھے بھی مصطفیٰ کا امت ہی بنا دے، مجھے بھی حضور کا امت ہی بنا دے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. ارے میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس یہودی عالم نے کہا بیٹا خدا کی قسم تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو. دوستان عزیز یہ ہے کریم آقا کی امت. بصرہ کا چیف جسٹس ہے، مرنے کے بعد ایک ولی اللہ کے خواب میں آتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لائے ہیں، نام ہے اس کا یحییٰ بن اقسم. وہ اللہ کا ولی خواب میں پوچھتا ہے آپ ہمارے شہر کے چیف جسٹس تھے، بتائیں نا رب نے مرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا؟ یا کہنے لگا حضرت کچھ نہ پوچھئے، رب نے تو پہلا خطاب ہی اتنے جلال والا کیا کہ میں نے کہا بس گیا، مارا گیا، ہلاک ہو گیا. رب نے کہا یا شیخ السو، او گناہگار بوڑھے، او گناہگار بوڑھے آ گیا ہے اب تو دنیا میں زندگی گزار کے فعلت ھذا فعلت ھذا فعل، یہ گناہ بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا، یہ بھی تو نے کیا تھا. کہتے ہیں میں تو کانپنے لگا، ڈرنے لگا کہ اب میں کیا جواب دوں، یہ تو سارے میں نے کیے ہوئے ہیں، یہ ڈنڈیاں تو ساری میں نے ماری ہوئی ہیں، یہ ظلم تو سارے میں نے کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یکا یک مجھے اس لمحے میں رحمت کونین کا ایک فرمان یاد آ گیا. میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کی مالک تو جس طرح مجھ سے مخاطب ہے اور جس طرح مجھ سے ایک ایک بات کا پوچھ رہا ہے، ہم نے تو تیرے محبوب سے کچھ اور سنا تھا، ہم نے تو حضور سے کچھ اور سنا تھا. اللہ نے فرمایا یحییٰ کیا سنا تھا؟ کہتے ہیں میرے استاذ عبد الرزاق نے مجھے بتایا. عبد الرزاق کہتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت معمر نے بتایا. حضرت معمر کہتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت زہری نے بتایا. حضرت زہری کہتے ہیں مجھے میرے استاد حضرت انس نے بتایا. اور انس کہتے ہیں مجھے میرے آقا رحمت کونین نے بتایا. اور رحمت کونین کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے بتایا. اور جبرائیل کہتے ہیں مجھے خود رب ذوالجلال نے بتایا. پوری چین بیان کی. اللہ نے فرمایا کیا بتایا؟
اس پوری چین کے ذریعے ان کا ہم نے سنا تھا کہ رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی فلیظن بی ما یشاء، میں اپنے بندے کے گمان کے، سوچ اور دھیان کے پاس رہتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا سوچ لیتا ہے میں اس کے لیے ویسا بن جاتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان کر لیتا ہے کہ میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، تو فرمایا میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق اس کو ڈیل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے، تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم اس ولی اللہ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں نے تیرے بارے میں یہ سوچا تھا کہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا، تو عذاب نہیں دے گا کسی اپنے بندے کو۔ کہتے ہیں میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا او یحییٰ تو بھی سچ کہتا ہے، تیرا استاذ عبد الرزاق بھی سچ کہتا ہے، عبد الرزاق کا استاذ معمر بھی سچ کہتا ہے، زہری بھی سچ کہتا ہے، ان کے استاذ حضرت انس بھی سچ کہتے ہیں، ان کے آقا رحمت کونین بھی سچ کہتے ہیں، جبرائیل بھی سچ کہتا ہے، اور میں بھی سچ کہتا ہوں، ملائکہ پکڑو یحییٰ کو پورے اعزاز کے ساتھ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دوستو وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، ہمارے پاس تو اس کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے نا کہ ہم سوچ سجدے میں سر رکھیں اور کہیں سبحان ربی الاعلی، اور ساتھ میں یہ گمان کریں مالک تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے مالک تو والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، اے مالک میں گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، سیاہکار صحیح، لیکن دیکھ میں اپنی جبین نیاز کو تیرے حضور کرم میں زمین پہ رگڑتے ہوئے اپنی ناک رگڑ رگڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنا مرضی بھگوڑا بن جاؤں، میرا رب وہی ہے جو عرش اولی پہ بستا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو دیکھیے وہ رب پھر آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں جب ان کے حالات زندگی پڑھتا ہوں تو اپنی زندگی کی آخری ایام میں جب وہ کوہ طور پہ جاتے تھے نا تو اپنی پرسنل بات کرتے ہی کوئی نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ رب سے کہتے مولا حضور کی کوئی بات سنانا، اپنے محبوب کا کوئی ذکر بتانا۔ اچھا کبھی کہتے مولا محبوب کے غلاموں کی کوئی بات سنانا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، عرض کی مولا محبوب کے غلاموں کی کوئی بات سنا۔ کہا موسیٰ میں نے محبوب کے غلاموں کو ایک مہینہ ایسا دیا ہے، جب وہ مہینہ آتا ہے نا تو میں اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں سے لے کر 7 آسمانوں کے فرشتوں تک، اپنی زمین کی ساری مخلوقات کو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو، جنگلوں کے درندوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو ایک نیا آرڈر جاری کرتا ہوں۔ مالک کیا آرڈر جاری کرتا ہے؟ کہتا ہے میں انہیں کہتا ہوں آج اس مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کے ختم ہونے تک میری عبادت نہیں کرنی، میرا نام نہیں لینا، میری عبادت نہیں کرنی۔ وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں میرے محبوب کے غلام جب جب دعا مانگے نا تم نے صرف ان پہ آمین کہنا، تم نے صرف آمین کہنا ہے۔ آؤ نا آج جامع مسجد حنفیہ انوار مدینہ 79B سیٹلائٹ ٹاؤن میں بیٹھ کر رب کے فرشتوں، قدسیان فلک، ملائکہ، مخلوقات عالم کو آمین کہتے ہوئے اپنی اس دعا کے ساتھ شامل کر کے عرض کریں میرے پاس اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے کہ یا رب العالمین قیامت تک آنے والی میری نسل کے آخری فرد کو بھی رحمت کونین کے در کی نوکری عطا فرما۔ اس سے بڑا اور کرم کیا ہو سکتا ہے، اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ دوستان عزیز جمعۃ الوداع کے پیغام کی طرف میں بڑھنا چاہوں گا، اور وہ پیغام حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد گرامی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آنے والی پہلی وحی ہے۔ جب زمین پہ آپ کو اتارا گیا تو رب ذوالجلال نے، وقت ہو گیا میں اس کو بڑے اختصار سے عرض کرنے لگا ہوں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا 4 خصال کل الامر فیہا لکا ولی ولدکا، اے آدم 4 باتیں ہیں
پوری زندگی کا فلسفہ ان 4 باتوں میں ہے. ٹوٹل فلسفی آف لائف ساری کی ساری ان 4 باتوں کے اندر ہے. فرمایا واحدۃ لی، ان میں سے ایک میرے لیے ہے، واحدۃ لک، ایک تیرے لیے ہے، واحدۃ بینی و بینک، ایک تیرے اور میرے درمیان ہے، وواحدۃ بینک و بین الناس، اور ایک بات تیرے اور بندوں کے درمیان ہے. 4 باتیں. کہا پہلی بات جو صرف میرے لیے ہے وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو میرا شریک نہ قرار دیا جائے. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، خدائی میں، الوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. هو اللہ احد، وہ صرف اور صرف ایک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں کوئی اس کا ہمسر. فرمایا یہ تو ہے اسپیشلی میرے لیے. اسپیشلی تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اذا عملت نلت الاجر، تیرے لیے یہ ہے جتنا عمل کرے گا اتنا اجر ملے گا، جتنا عمل کرے گا اتنا اجر ملے گا. اور فرمایا تیرے اور میرے درمیان کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دینا. اے بندے تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا. تو جتنا زیادہ مانگے گا میں اتنا زیادہ دوں گا. اور فرمایا چوتھی بات جو تیری اور بندوں کے درمیان ہے وہ بڑی خاص ہے. فرمایا وہ یہ کہ جیسا تو چاہتا ہے نا بندے تیرے ساتھ ڈیل کریں، تو بھی رب کے بندوں کو ایسے ہی ڈیل کیا. تو چاہے کہ مجھے سلام کرے تو پھر تجھے بھی دوسرے کو سلام کرنا ہوگا. تو چاہے کہ میرا ادب ہو، میری کوئی غیبت نہ کرے، میری کوئی مخالفت نہ کرے، میری عزت کوئی نہ اچھالے، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے لیے معیار اور رکھے اور بندوں کے لیے اور رکھے، امیر کے لیے اور رکھے، غریب کے لیے اور رکھے، طاقتور کے لیے اور رکھے، کمزور کے لیے اور رکھے. نہیں، فرمایا جب تو ساروں کے ساتھ معاملہ یکساں کر دے گا نا تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میری ہر نعمت دنیا کی بھی اور آخرت بھی تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی. دوستان عزیز، یہ وہی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے لیے کچھ اور پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرے. بلکہ ہمارے کریم آقا نے تو اپنے تربیت یافتہ پیکران ہدایت کو اس سے بھی ایک بڑا رتبہ دیا. فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، 2 چیزیں ہو، ایک اچھی اور ایک بری. بری اپنے لیے کر لو، اچھی بھائی کے لیے کر لو. اگر قربانی دینے کی بات آئے تم قربانی دے دو، وہ شے بھائی کو دے دو، بھائی کو دے دو. ہمارے ہاں تو ہر معاملے میں میں نہ کر بندیا میری میری نہ میری نہ تیری. 4 دن آدھا کھیڑے دنیا پھر مٹی دی ٹیری. رب نے تو اپنے محبوب کے غلاموں کی تربیت کا یہ منصب دیکھا ہے کہ وہ اپنے لیے ہر شے کہتے تھے بعد میں اور دوسروں کے لیے سب سے پہلے. اس کو ایثار کہتے ہیں، ایثار کہتے ہیں. اور ایثار کی اس سے زیادہ خوبصورت کہانی کوئی نہیں ہے کہ بیوی سے کہیں چراغ بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، کھانا مہمان کھا جائے گا. مہمان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، اپنے آپ کو احسان مند کسی کا سمجھے کہ یار یہ خود بھوکے رہے مجھے کھلا دیا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ گل ہو گیا، برتن بجتے رہے، منہ ہلتا رہا اور ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اتارا، سارا مہمان کو کھلا دیا. فجر کی نماز پڑھنے گئے. صحیح بخاری رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر حال کو جاننے والے، پہچاننے والے، فرماتے ہیں طلحہ رات رب تیرے حسن میزبانی پر مسکراتا رہا. تو مہمان کو کھانا کھلا کے خود بھوکا سو گیا تھا، لیکن رب ذوالجلال رات کو تیرے اس حسن میزبانی پہ ساری رات اپنی شان کے شایان شان مسکراتا رہا ہے. وہ بندہ دنیا میں تو پیچھے پیچھے رہتا ہے جو قربانی کرنے والا ہو، وڈرا کرنے والا ہو، ایثار کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، قناعت کرنے والا ہو. اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی، بنگلے نہیں ہوتے، عزتیں نہیں ہوتی، منصب نہیں ہوتے، عہدے نہیں ہوتے.
لیکن جب مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے دوسروں کو آگے آگے رکھنے والے، خود پیچھے پیچھے رہنے والے، السابقون الاولون، آج سابق سبقت لے جانے والا بھی تو ہے، سب سے اول بھی تو ہے۔ دوستان عزیز، ماہ رمضان کے اس مبارک فیضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو پھر سے ریئلائز کریں، پھر سے ری آرگنائز کریں، ان کو پھر سے ریفریش کریں، اور ریفریش اس طرح کریں کہ مالک جس طرح تو نے اپنی بندگی کی لذتیں اس مہینے میں عطا کی ہیں، انہیں پورا سال میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ دوستان عزیز، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضور رمضان میں لوگوں کا ذوق بدل جاتا ہے اور رمضان کے بعد لوگوں کا ذوق پھر چینج ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، آپ نے کہا افسوس ان لوگوں پر جو اس کو ایک مہینے کے لیے خدا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ایک مہینے کا خدا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ لمحے لمحے کا خدا ہے، وہ سانس سانس کا خدا ہے، وہ لحظے لحظے کا خدا ہے۔ وہ جو رمضان میں نوازتا ہے وہی باقی پورے مہینے میں بھی نوازتا ہے۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہیں جو ساری زندگی رمضان کی طرح گزارتے ہیں اور وقت نزا انہیں وہ جلوے ملتے ہیں کہ ان کے لیے رمضان نہیں رہتا، ان کے وقت وصال کو رب ان کے لیے عید بنا دیتا۔ خواجہ غلام فرید سے کسی نے پوچھا تھا نا، سائیں عید کداں، سائیں عید کداں؟ انہوں نے کہا بیٹا یار ملے جداں، یار ملے جداں۔ جو یار کی آرزو اور اس کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزارتے ہیں پھر انہیں یار ملتا بھی ہے، انہیں یار ملتا بھی ہے۔ پھر وقت نزا موت کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے، اس کا انہیں کوئی دور دور تک اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا جیسے سراہی کے کنارے سے پانی کا قطرہ غیر محسوس طریقے سے ٹپک جاتا ہے، ایسے بندہ مومن کی روح اس کے جسم سے نکل کر اللہ کے وصال میں عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کو ہماری بخششوں اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں قبر میں رحمت کونین کی پہچان نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔